محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں، خود بھی درود شریف پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو۔ ذرا غور کیجئے کہ جو عمل اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہو، اس کے فرشتے کر رہے ہوں، اہل ایمان کو جس عمل کے کرنے کے لیے کہا جا رہا ہو، اس عمل کی فضیلت کس قدر ہوگی۔ درود پاک کے حوالے سے بہت سے فضائل ہمیں دینی کتب میں مل جاتے ہیں۔ اللہ والوں نے بہت سے درود پاک بھی لکھے ہیں اور ان درود ہائے مبارکہ کی فضیلتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کی فضیلتیں بھی بے شمار ہیں، اور درود پاک سے متعلق کتب میں اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ لیکن آج میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ یقیناً آپ نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا، کہیں نہیں سنا ہوگا، کیونکہ اس واقعے کا تعلق میرے استاد محترم سے ہے۔ جب میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا تو ہائی اسکول میں ہمارے ایک استاد محترم امام الدین بھٹی صاحب ہوا کرتے تھے۔ بہت شفیق، بہت مہربان اور بہت محنتی استاد تھے۔ آرٹس کے مضامین سے ان کا تعلق تھا، مگر سائنس کے مضامین اس خوبی سے پڑھاتے تھے کہ آج کل سائنس پڑھانے والے اساتذہ میں بھی وہ لگن اور وہ علم دکھائی نہیں دیتا۔ انہوں نے اپنی ایک تکلیف کا ذکر کیا اور درود پاک کے حوالے سے اس سے شفا یابی کا واقعہ سنایا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ انہی کی زبانی پیش کروں۔ انہوں نے اپنی تکلیف بیان کرتے ہوئے کہا کہ برسوں پرانی بات ہے، میں پتے کی تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ ڈاکٹر سے رجوع کیا تو پتہ چلا کہ پتھری بہت بڑھ چکی ہے اور اب آپریشن کے سوا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لہٰذا مجھے کسی سرجن سے رابطہ کرنا چاہیے۔ مجھے آپریشن کے نام سے خوف آتا تھا، کیونکہ کچھ عرصے پہلے میری بھانجی آپریشن کے بعد انتقال کر گئی تھی۔ اس کے انتقال کے بعد لفظ آپریشن میرے لیے خوف کی تصویر بنا ہوا تھا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ ڈاکٹر کے مشورے پر سرجن سے رابطہ کیا اور اس نے تمام رپورٹس اور ٹیسٹ رپورٹس کے بعد جو مشورہ دیا وہ فوری آپریشن کا تھا، کہ آپریشن کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور یوں کچھ گفتگو کے بعد 1 ہفتے بعد کی تاریخ طے ہو گئی۔ میں گھر آ گیا۔ یقین جانیے کہ زندگی سے پیار جتنا اس دن آیا، اس کے بعد آج تک کبھی نہیں آیا۔ مجھے زندگی بہت عزیز لگنے لگی کہ آپریشن کے بعد جانے کیا ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے اس تکلیف اور خوف کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزارنے شروع کیے۔ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو پھر اللہ اور اس کا رسول یاد آ جاتا ہے۔ میری طبیعت میں بھی رجوع الی اللہ کا جذبہ بیدار ہوا اور میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ بہت کثرت سے، بہت لگن سے، بہت چاہت سے اور بہت تڑپ سے جو ہے میں روزانہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ اس عمل میں مجھے 6 دن گزر گئے۔ اب
اگلے روز آپریشن تھا، وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا، رات ہوئی، درود پاک کا ورد کرتے کرتے میں سو گیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لائے، انہوں نے سلام کیا اور کہنے لگے کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا کہ پتے میں تکلیف ہے، پتھری ہو گئی ہے اور کل آپریشن ہے۔ تو کہا کہ کہاں تکلیف ہے، وہاں ہاتھ رکھو۔ جب میں نے وہاں ہاتھ رکھا تو اس بزرگ نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس جگہ ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنے لگے۔ پڑھنے کے بعد دم کیا اور پھر فرمایا کہ میں نے تکلیف کو باندھ دیا ہے۔ جب میں نے ان سے ان کے بارے میں جاننا چاہا تو اس نے کہا کہ میرا نام محمد حارث ہے اور مجھے انہی نے بھیجا ہے جن پر تم درود پڑھتے ہو۔ اب میں نے تمہاری تکلیف کو باندھ دیا ہے، یہ اب تمہیں اس سے نجات مل جائے گی۔ اس کے بعد وہ بزرگ سلام کر کے روانہ ہو گئے۔ صبح جب میں بیدار ہوا تو مجھے تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے آپریشن کا ارادہ ملتوی کر دیا اور پھر وقت گزرتا رہا۔ شب و روز گزرتے گزرتے آج کم و بیش 10-12 سال ہو چکے ہیں، مجھے کبھی اس کے بعد تکلیف نہیں ہوئی۔ پتے کی تکلیف عموماً پتے کے نکالے جانے کے بعد ہی لوگوں کی جان چھوڑتی ہے، مگر اس اللہ والے بزرگ جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اس نے میری تکلیف کو دم کر کے اس طرح باندھ دیا کہ میں ہمیشہ کے لیے گویا اس تکلیف سے محفوظ ہو گیا۔ آپ نے یقیناً بہت سے واقعات سنے اور پڑھے ہوں گے۔ میرے استاد محترم کا یہ واقعہ بھی درود پاک کی فضیلت، اس کی عظمت پر دلالت کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں۔ یقیناً درود پاک کی فضیلت اور اس کی جو فیوز و برکات کی کیفیات ہیں وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اللہ جب کرم کرنے پر آتا ہے تو درود پاک کے بدلے میں بھی ہمیں زندگی کی تکالیف سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے اور اخروی حوالے سے بھی ہماری تکلیف میں کمی کرنے پر قادر ہے۔ بلا شبہ درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں، ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ کم از کم 10 بار ہی صحیح، بعض روایات میں صبح شام 10 بار پڑھنے کی بھی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو ہم اگر ہر نماز کے بعد یا صبح شام 10 بار درود پاک پڑھنے کو بھی معمول بنا لیں تو ہم اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کے حوالے سے بہت فیوز و برکات سے اپنے دامن کو بھر سکتے ہیں، اپنے دامن میں یہ نورانی کرنیں سمیٹ لیں اور اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو تابناک اور روشن بنانے کے لیے اگر ہم درود پاک کا ورد شروع کر دیں تو یقیناً بہت سی پریشانیاں اور تکالیف بھی اس کے ساتھ ساتھ دور ہو جائیں گی اور اللہ کا کرم ہمارے شامل حال ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درود پاک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا شروع کر دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالسلام عادل ضرور دیکھیں اور ویڈیو ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جنہیں اس کی آپ سے زیادہ ضرورت ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔